چودھری صاحب ساری زندگی تہاڈی نوکری کر رہی ہیں، جو حکم سو قبول۔ وہ نکاح پڑھایا، ٹکٹ لیا، وہ تو جہاز سے کراچی ہو بیٹھا تھا، اسلام آباد اترے، جب اترے آنا پھر میرا دل کرتا ہے نولی جاگ بغیر جا رہا ہے، نولی ما تولا ونسلی جا جن دن مری رہا سیر کرن تو بعد کتنی نیند آئی ہوئی۔ ایک مولوی نے بڑی پیاری بات کہی، مولوی نے بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، وہ آتا ہے پھر کی یہ لعنت حضور نے کی دی ہے تو لعنت ہو جائے گی، بیوی نے بچ جائے گی۔ شاباش، ایسے مولوی نے گولڈ میڈل دینا چاہیے، جنہاں آتا ہے بیوی نے بچ جائے گی، وہ بچ کتے گئی؟ کئی دن کو واسطے نکاح ہو گیا، ابھی بچی ہوئی ہے۔ جنہوں تے حضور لعنت کرن پھر کیوں بچتا؟ رحمت للعالمین فرمان لعنت کو جرم تے ہو جائیے، جتے رحمت للعالمین بھی بول پڑے لعن اللہ۔ اقرار جناب واپس ٹرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، واپس پہنچے کراچی ایئرپورٹ تے اترے، ایسے دا اپنی کوٹھی۔ او میاں بیوی جڑے نوے نکاح ہویا سی، تبدیلی آ گئی سی، تبدیلی 3 سال جیل دی۔ اس آگے پا تم پکا رہی، اس آگے میں پکا، اس آگے میں بھی پکی ہوں، ہن طلاق نہ دے، اس آگے ٹھیک، اس آگے تم منگی نہ دے، میں کہنا چھوڑے دے، کوٹھی بھی اپنی، بیوی بھی اپنی، فیکٹری بھی اپنی، سارے کچھ اللہ نے چوکیدار تو چک کے اللہ نے چودھری بناتا، سانو اور کی چاہیے۔ وہ آیا اپنی کوٹھی دا دروازہ کھڑکایا، کبھی وہ چوکیدار ہوندہ انہوں یہ باہر کھڑا دروازہ کھڑکایا، اور نواں چودھری دروازے تے آیا تے آ گیا، ہاں جی کون؟ اس نے کہا اچھا اسی اڑ پھر کون ہو گئے؟ اس نے کہا جی تسی کون ہی ہو، کتھوں آئے؟ اس نے کہا میں پہچان یاد۔ اس نے کہا جی بالکل پرانی وفیت ہے، اپنا کافی تعلق پرانا رہا ہے، 10-15 سال تو تہاڈی چوکیداری کی تھی، نگرانی کی تھی، ہن دسو کی ہوگا، میں کوئی نوکری چاہیے تھی۔ اس نے کہا یار مزاق نے کر، بیٹھک کھول، اس نے بیٹھک کھولی، اس نے کہا جلدی کرو طلاق دے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میری بیوی، اس نے کہا چودھری صاحب یہ منطق پہلی باری سنی ہے، تیری بیوی تے طلاق میں دیا، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جیڑی تیری ہے، اس نے کہا جی میری ہے تو میں کیوں دیا؟ یہ تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا، جی میری ہے تو تینوں کا دی تکلیف ہے؟ میں کہا ہون سمجھا دیا ہے وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جڑا صحابہ درہ چھوڑ دے وے نولی ما تولا، ہم پھیر دیتے ہیں جدھروں پھرنا چاہتا ہے، لانتا مسلط ہو جاندی آنے، جنہاں دے گھران حلالہ ہو رہے حلالہ جائز ہے، کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد؟ ہم کہیں جنہاں نے عزتہ محفوظ نے، غیرتہ محفوظ نے، اگر غیرت کی حفاظت چاہتے ہو آج بھی مسلک اہل حدیث کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم نے کسی کی عزت کو پامال نہیں کی، ہاں غیرت کو پامال نہیں کی، کہنے لگا طلاق دے، اس نے کیوں؟ جڑے میری بیوی، اور ایک چودھری جی تواڈی بیوی میں دے نہیں سکتا، اس نے جڑی تیری ہے، اس نے میں پھر کیوں دیا؟ اس نے نہیں تیری فی الحال تیری ہے، اس نے کیا وہ پکی میری ہے؟ پوچھ لو بزرگان کو، پوچھ لو۔ انہیں بزرگان پوچھا کیڑے بزرگ ہو جدھر نکاح ہویا ہے؟ اس نے کہا سنا، اس نے کہا کم بختہ جا، میں نہیں ہوں دوبارہ مقالہ کرنا کہ پھر ہوں یہ کو طلاق لاؤں گا تیرے کو لئی، پھر یہ کو لواں، پھر تیرنا نکاح کرا، یہ بھی بچوں کی دار ہی رہے جڑا واقف ہو گیا، جاڑو بن گیا، تعلق بن گیا، پھر یہ بھی چوکیدار رہے، پھر ایک مرد تو یہاں نہ ہوا نا، پھر اس چوکیدار بھی نہ رہنا نہ تھے، تعلق تو بن گیا، چند دن میاں بیوی تو رہے ہیں نا، تو کس منہ کے ساتھ اس کو یہاں رکھوں گی یا انہوں جواب دے دا قصور کیڑا ہے؟ تو بہتر نہیں ہوں نوے پاپ ویلن نالو تنو ہی چھڑ دیں۔ اس نے کہا میرے لئے کیوں کمیں؟ اس نے کہا جا اس مولوی کو جنہیں تنو فتوہ دیتا ہے، جا سر کو دے اس مولوی کو،
جس دن فتوہ دیتا ہے سرگو دے جا اس مولوی کول جس دن فتوہ دیتا ہے اے تو سمجھن رات 12 بجے آوڑی جا اس مولوی کول جنہیں تنو فتوہ دیتا ہے اے ان بار نکلے ہے آواز آندھی ہے نولے ہی نہ بیوی رہی نہ عزت رہی نہ غیرت رہی نہ مال رہا نہ دولت رہی نہ کوٹھی رہی نہ فیکٹری رہی یہ پلے کی آیا ہے لعن اللہ المحللہ لعنت ہو بے لعنت کرن والے اور جس واسطے کیتا جائے دوہاں تے اللہ دی لعنت ہے ساری لعنتاں تو اللہ نے محفوظ رکھے آل رضی سنوں کی دی آمد دی برکت نال سرکار کی آمد روچی کہیے سرکار کی آمد ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا جنہاں نے ایک ایک لعنت تو اللہ نے محفوظ رکھے ہے سنت دا پہریدار بنایا ہے سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھلی رحمت بن کے آئے نے سنو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دی ایسی خراب ہوا تو محفوظ رکھے ہے توجہ فرمائیے جو میں پیغام دینا چاہتا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بشارتہ خوشخبریاں ساڑھلیاں آپ نے بیان فرمائیاں نے تائی میں کہنا رسول رحمت ساڑھلی رحمت بن کے آئے نے ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کرتا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے من دسو مجموع زوائد اندر سنندار قطنی اندر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے کہ جیڑا بندہ نماز رفع الیدین کرتا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرماندا ہے دسو یہ حدیث کے دے واسطے میں کچھ بولو یہ حدیث کا دے واسطے میں کہاں خوشخبری کے دے واسطے میں آل حدیث واسطے ہے باقی لوگ نماز رفع الیدین کرتے نہیں آل حدیث رفع الیدین کرتا ہے اور پوری ذمہ داری نل کرتا ہے سننا سمجھ کے کرنا ہے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کے کرنا ہے اور صحیح احادیث کی روشنی اندر کرنا ہے صحیح البخاری اندر 5 احادیث نے رفع الیدین دیا صحیح مسلم اندر 6 احادیث نے رفع الیدین کر دیا دیگر کتب حدیث اندر بے شمار حدیث موجود نے اور ان حدیث کی روشنی اندر ہی میں کیا کرنا کہ میں نے قسم ہے رب ذوالجلال دی پھر سن لیجئے باوجود توڑے سامنے مغرب کی شاعت نماز پڑھ کے بیٹھا تو سنے شاہ پڑھنی ہے نا مغرب کی شاعت نماز پڑھ کے باوجود توڑے سامنے بیٹھا ہوا جے میں جھوٹ بولا خیانت کراں مسل کی تعصب اندر آگے تو قیامت والے دن ہاتھ توڑا گربان میرا ہوئے گا اور اگر میں سچی بات کہاں دلائل دی بنیاد تے کہاں آخرت نو سامنے رکھ کے کہاں اپنی قبر نو حشر نو اپنی موت نو سامنے رکھ کے کہاں تو پھر سن لو ساتھ جناب جے تسی اس تو بعد میری بات کے غور نہ کرو توجہ نہ کرو تحقیق نہ کرو عمل نہ کرو پھر قیامت والا دن ہوئے گا فیصلہ انشاءاللہ اس طرح ہوئے گا ہاتھ میرا ہوئے گا گربان تو آڈا ہوئے گا تے جے تسی عمل کرو تے میں خیانت کی دی ہوئے جھوٹ بولے ہوئے ہاتھ تو آڈا تے گربان میرا ہوئے گا یہ تسی تحقیق نہ کرو تے سنت عمل نہ کرو پھر ہاتھ میرا گربان تو آڈا ہوئے گا فیصلہ قیامت نو ہوئے گا سن لیجئے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی ایک رکعت کی رفع الیدین توجہ فرمائیے پوری ذمہ داری نال قسم اٹھا کے کہہ رہے آوان قرآن پاک لے آؤ تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا قرآن پانو سر اٹھتے اوپر رکھ کے کہہ سکنا اگر من بیت اللہ اندر لے جاؤ غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکنا من اللہ دی قسم پیغمبر نے ایک رکعت بھی زندگی اندر نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی نبی علیہ السلام نے کدے رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھی ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا کیوں ایک سنت آل حدیث کل محفوظ ہے اسی کیا نیا نبی علیہ السلام دا فرمان جڑا ایک واری رفع الیدین کر دیا انہوں 10 نیکیاں بدلا اور اپنی زمین دے کون رفع الیدین کر دے آل حدیث پھر ہم کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد مرحبا تیری نماز رفع الیدین نہیں تو انہیں نیکیاں تو معروم ہے تم کیوں آنا ہے سرکار کی آمد مرحبا تو صرف جھنڈے لگان نہیں ہے سرکار کی آمد مرحبا لوگوں دا پیسہ کھان لی کہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا
ہم ہیں جنہوں نے ایک یہ سنت پہ پیرا دیا. اگر سمجھ نہ آئے تو سیدنا جعفر تیار، سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی دے بھائی نے شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جعفر تیار شہید ہو گئے نے. انہوں نے گھر والے غم اندر مصیبت پریشانی دکھ اندر نے. انہوں واسطے کھانا پکا کے انہوں نے گھر بھیجو. جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھر کھانا پکا کے بھیجو. حضور فرماتے نے جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھر کھانا پکا کے. نبی علیہ السلام فرماتے نے جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھر کھانا پکا کے تسی، جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھر کھانا پکا کے تسی بھیجو. مولوی آندہ ہے جنہاں دی فوتگی ہو جائے حضور کی فرماتے ہیں جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھر کھانا پکا کے بھیجو. مولوی آندہ جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے گھروں 40 دن نکلو ہی نہ، انہوں نے گھر ہی کھاندے رہو. جناب جنازے ہے جدوں میت نو غسل دین مولوی آندہ ہے جناب اے میت نو میں غسل دیتا ہے جیڑا صابن بچ گیا ہے یہ میں نال لے جانا وہاں اپنی جیکٹ دی جیب صابن پا لیا ہے. مولوی جی کدھر لے جاندے ہو؟ کہنے لگے صابن بچ گیا ہے مردے نو نوان تو یہ ہن تواڈے گھر نہیں رہنا چاہیے، تواڈے بچے ڈرن گے. یہ جناب مولوی لے گیا ہے ایک ٹکڑا جناب گز دا کپڑا مسلح بنایا ہے کفن دے وچوں. یہ بھی مسلح جنازہ پڑھا رہا ہے، انہیں وہ بھی چکیا ہے کلوز کیتا ہے وہ بھی اپنی جیب وچ پا لیا ہے. وہ بھی گھر لے کے ٹرے ہجے صبر نہیں آیا. آندا میت دا بستر، میت دی چرپائی، میت دا سامان، میت دے برتن سارے کپڑے جڑے بچے ہوئے نے وہ جڑے چھوڑ گیا وہ سارے میرے گھر بھیج دیو. مینوں کئی باری رات نو خواب اندر تہاڈا ابا ملیا ہے وہ دے وجود ہی کپڑا ہی نہیں ہوندا، وہ دے وجود تے بالکل کپڑا نہیں ہوندا. تے میں خواب دی تعبیر کیتی ہے کہ وہ دا گھر جو کچھ ہے وہ میرے گھر بھیج دیو. اگوں منڈا بھی گیا سی جڑا بچہ سی بزرگ دا وہ سنن گیا سی جلسہ علیہ حدیث دا وہ سن آیا سی تے انہوں کوئی نواں کوئی سمجھ آئی ہوئی سی. انہیں کیا مولوی جی میرا ابا بڑا شریف سی، مولوی جی میرا ابا بڑا شریف سی. انہیں کدے زندگی اندر کسے دے سامنے کدے کپڑے نہیں لائے، کدے ننگا نہیں ہویا. میرے ابے نو مرن تو بعد پتہ نہیں کی ہو گیا ہے کہ کپڑے پاندہ ہی نہیں. تے جدوں بھی نہیں پاندہ تو نظر تہانوں آندہ ہے، سان تے نظر نہیں آندہ. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جڑے خواب ننگے بندیاں نو ویکھ کے دے کپڑے منگن. میں کیوں نہ کہاں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. ہم نے کبھی ایسے کڑ کیتے نہیں، کدے ایسے الفاظ بولے نہیں، کدے یتیم دا مال لٹیا نہیں. اسا کدے رسمت نام تے بدعت و خرافات دے نام تے انہوں ہجے بھی صبر نہیں آیا. تیجے دن نے پیغام بھیجے ہے آج 10 شاگرد میرے نال ہون گے او جنہاں قرآن دا قاعدہ پڑھیا ہے ہجے پارے بھی نہیں پڑھے او شاگرد بھی نال ہون گے. اسے تواڈے گھر ختم پڑھنا ہے، تواڈے کول کیلے بھی ہون، سیب بھی ہون، انگور بھی ہون، سارے ون پونے پھل پے ہون. تواڈی برادری آوے او کھاوے تے جڑا بچ جائے او کلوت کر کے میرے گھر بھیج دیا جے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. تیجے دن پھر انہوں صبر نہیں آیا. 7ویں دن آیا ہے آندہ توڑے ابے دی روح ساڑے گھر آ گئی. ابا کیڑا شرارتی ہویا ہے، روح مولوی صاحب دے گھر ٹر گئی ہے. پھر آندہ روح نور لان واسطے آج پھر ختم پڑھواؤ. 10واں دن آیا ہے پھر آ گیا ہے. 40واں دن آیا ہے پھر آ گیا ہے. انہیں چیر تک کوئی اور بندہ پنڈ جو مر گیا پھر وہ دے کھاڑے پہ گیا ہے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. آل الحدیث تاکیدہ سن لو جنہاں دی فوت کی ہو جائے انہاں دے گھروں کھانا نہیں، انہاں دے گھر پکا کے اچھی بولو انہاں دے گھر پکا کے بھیجنا ہے. تے جدے گھر اندر اور کوئی بھیجن والا نہ ہوئے کون بھیجے گا وہ دے گھر؟ پھر جدے گھر برادری نہ ہوئے، جدی برادری نہ ہوئے، جدہ اور کوئی بھیجن والا نہ ہوئے پھر وہ دا کون بھیجے گا؟ سن لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا میرا صحابی فوت ہو جائے
او مال چھوڑ جائے مالو دے وارثاں دا جڑا میرا صحابی فوت ہو جائے قرضہ چھوڑ جائے او دا قرضہ کوئی اور ادا کرنے والا نہ ہوئے تو دا قرضہ میں محمد ادا کرنگا اس حدیث تو ثابت کیوں ہے جدے گھر کوئی برادری دا بندہ گھر کھان بھیجن والا نہ ہوئے مولوی نو چاہیے کہ کھانا پکا کے میت دے گھر وال بھیجے آؤ مسلک اہل حدیث قبول تے کر لو جیڑا تواڈے مرے گا انشاءاللہ کھانا تو بھیجاں گے تے جی اسی بھیجیے تے پھر کہنا گھر بیٹھ کے سرکار کی آمد تے جیڑا تواڈے گھر کھانا تواڈے گھر 40 دنوں رہندا ہی نہیں اس مولوی نے کہے کہ محبوب تے رحمت بن کے آئے سن مولوی جی تسی کتوں زحمت آ گئے ہو 40 دن تک ساڈے گھر اندر ہو سرکار کی آمد مرحبا ہماری شریعت ہمارے لیے رحمت للعالمین نے سن لیجئے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خبر سانو دیتی ہے جڑی کسی بھی حضور نے دسی نہیں سانو دس گنے حضور خاص کر کے نا آپ نے سیدنا عبادہ بن صامت نو خبر دیتی ہے اور فرمایا کہ تو سان دس دے بڑا موعدہ نو اے مشرکین دی تے گالے کو نہیں یہ نماز پڑھتے رہتا بھی نہ دی ہوندی کوئی نہیں تے جڑے موحدین انہوں دس دینا وہ فاتحہ ضرور پڑھا ہے اس بغیر نماز کوئی نہیں جیدی نماز کوئی نہیں وہ کی کبھے سرکار کی نماز جڑا سنت مطابق نہیں پڑھتا وہ کی ساڑھے سرکار کی آمد مرابا کنو آندے نے ساڑھے کلو پوچھو ساڑھی نماز دا ایک ایک عمل انجیے جوے 1450 سال پہلے مصطفیٰ نماز پڑھ دے سن پوری ضمانت گارنٹی نال پورے اجتماع اندر کلی دعوت ہے کوئی ایک بندہ کوئی ایک تحریر بھیج دے وے کہ اہل حدیث کی نماز تک کیڑا عمل ہے جڑا سنت تو ثابت نہیں کوئی ایک عمل اگر ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نظر نہ آئے پھر مجھے کہیے کہ ہمارا عمل کوئی سنت کے خلاف ہے تو نشاندہی کیجئے میں کرتا ہوں تو آڑی کا نماز شروع سنت کے خلاف ہوتی ہے تو جب پہلے ہی آندر پنجابی نیت شروع کر دیں ہو وہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے بتاؤ کیڑی نماز دا کیڑا طریقہ ہے جڑا توڑا سنت مطابق ہے ایسا پوری نماز ہوئی پڑھنے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے پھر سنی آپ نے فرمایا ہے فاتحہ بغیر نماز فاتحہ بغیر نماز فاتحہ بغیر نماز اتنی باری کہنا تھی فاتحہ بغیر نماز کتنی باری ہویا 4 باری ہویا 33 باری کہنا پوری طرح فاتحہ بغیر نماز سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں نماز ہوندی ہی نہیں وہ نماز آندے ہی نہیں وہ نماز ہوندی ہی نہیں جوڑی جو بات میں سمجھانا چاہنا اینو پلے تو سنبھلنا ساری زندگی واسطے یہ دے وچ فاتحہ نہیں وہ نماز ہوندی ہی نہیں انہوں نماز آندے ہی نہیں نماز ہوندی تائیں نماز پڑھدی تائیں جے او دے وچ فاتحہ ہوئے تے نماز بندی ہے جے فاتحہ نہ ہوئے انہوں صلاة نہیں آندے انہوں نماز نہیں آندے انہوں آنا جانا آندے آنا جانا آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے فاتحہ ہوئے گی تو نماز جے میں سمجھ نہیں آئی تے حیدرہ خانقاہ کلنا دوپہر ویلے کدے مندر بے کے آجے اینج باہر خانقاہ دے چوک اندر اے سڑک دے ہوتے گلی اندر 200-400 بندہ اکٹھا اینج چلتا جا رہے ہوئے تسی ویکھو کہ کی کہو گے کوئی جلوس جا رہا ہے کوئی جلوس جا رہا ہے کوئی ریلی جا رہی کوئی لوگ ایسا اجتماع ہے لوگ جا رہے ہیں خدا نہ کی یہ جلوس بن گیا ہے ریلی بن گئی یہ جلوس بن گیا ہے یہ او دے اگے ایک دولہ ہوئے کون جا رہی ہی جا رہے ہے نہ فوری بدل گیا ہے وہ برات ہو گئی ہے تے یہ دولے نو پار کر لو تو کی بن گیا ہے تے یہ دولے نو ویچ بٹھا دے تو کی بن گیا ہے یہ دولے نو پار کر لو تے او جلوس بن گیا ہے ریلی بن گئی ہے یہ دولن وچ بٹھا دے ہوتے کی بن گئی ہے برات
یہ فاتحہ باہر کر لو آڑا جانا بن گیا ہے، یہ فاتحہ نویج بنا دے ہو تے کی ہو گئی ہے انہوں نماز آندے نے جے میں سمجھ نہیں آئی جی اگے اگے جناب بندے جا رہے ہوں تے لوگ کہن کے جلوس جا رہے ہیں تے جے ایک چرپائی ہوئے او دے ہوتے ایک بندہ لیٹیا ہوئے تے چار بندے نے تلو کندہ دیتا ہوئے تے کی کہو گے کی جا رہے ہیں جنازہ جا رہے ہیں جی اس میت نو چک کے اندر راگ دے ہوتے پھر کی جلوس جا رہے ہیں جنازہ تاں بندہ ہے جے میں میت ہوئے برات تاں بندی ہے جے میں دولہ ہوئے تے بولو نماز تاں بندی ہے جے میں جے فاتحہ ہوئے نماز بن جاندی ہے فاتحہ میں جو کر دیتی جائے تے وہ کی بن جاندہ ہے نولی ما تولا او نولی ما تولا فاتحہ بغیر بولو نماز حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین جو رحمت اللہ علیہ فرما کردہ ہے سن جڑا فاتحہ نہیں پڑھتا ہو اسے طرح یہ جڑا فاتحہ نہیں پڑھتا ہو اسے طرح یہ کس طرح فرمایا کردہ سن کہ جڑا فاتحہ نہیں پڑھتا ہو اسے طرح یہ اس طرح جس طرح کوئی بندہ بازار جائے تے گوشت لے آئے تے بیوی نے کہے اے گوشت پکاؤ تے میں ذرا ڈیوٹی دے آواں تے پھر میں آنا تے پھر رال کے کھاواں گے سارے فیملی بیوی نے بڑا تردد کیتا ہے انہاں کیا حضرت کہے ہوئے نے بنی گالا تو گوشت لے آئے تے پکا کے رکھ دیا انہیں واسطے جدوں چودھری صاحب واپس آئے انہیں کھانا ربی بھی نے سامنے رکھے ہے ساری فیملی دسترخوان تے بیٹھی انہیں ڈونگے دے وچ چمچ مارے ہے این کر کے ڈونگا پھیرے دے وچ چمچ پھیرے ہے انہوں غصہ چڑھے ہے انہیں بیوی نو برا بھلا کیا ہے کہ باہر نکل گیا ہے غصے اندر آکے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا اپنا داسی فرمان لگے گوانڈن عورت جڑی ہے دیوار تو چڑھ کے پوچھ دی ہے خیر ہے اچھی آواز آ رہی ہے سن آج کی ہویا سی خان صاحب اس آکے ایمیں نراز ہو جاتا ہے پھر پہلی باری نراز ہو جاتا دو تکے چھڑی بڑی یہ عادت ہے ایمیں ہی کرتا ہے اس آکے پھر ایمیں کوئی مسئلہ تے ہونا ہے نا اس آکے اور مسئلہ تے کوئی نہیں اینے کیا با گوشت پکا آج تے میں گوشت لے آن دیتا اس تے میں وہ ٹماٹر پایا دھنیا پایا ہے ادرک پایا ہے مسالہ پایا ہے بنیا ہے چنگی طرح بس تھوڑی جی غلطی ہو گئی سی انہوں نے کہا وہ کیڑی اس نے گوشت وچ کو نہیں پایا اس نے کہا پھر کملی شہ پائی کیڑی وہ تو چھڑا شوربہ ہے جو وچ بوٹیاں پا دو تو کی پکیا ہے جو بوٹیاں کاٹ انہوں شوربہ آندے انہوں گوشت نہیں آندے فاتحہ پا دے ہوتے نماز ہے جو فاتحہ پار کر لوتے قسم تو صلاح بینی و بین عبد اللہ پاک فرماتے ہیں نماز دے میں اپنے درمیان نماز پڑھتی فاتحہ نالے سورت و صلاة فاتحہ ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب یہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز وہ سمجھو کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں نماز آندے انہوں نے جڑا فاتحہ پڑھے حضرت شیخ القرآن ایک اور مثال نال بات سمجھانے ہوندے سن فرما قدر جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہوئے بھی جی میں بندہ کوئی اتلی مندل تے رہندا ہوئے اوے کو تیجی مندل تے رہندا ہوئے بندہ تھلو ملن جائے جا کے دروازہ کھٹکھڑائے پہل دے وے بندہ تو تیجی مندل تو تھلے لوے تے جا کے پوچھے اے جی بیل تو سا دیتی جی میں دیتی اچھا کینوں ملنا کسی نو ہی نہیں اچھا کوئی کام میں ہو سکتا نہیں کچھ اچھائی دیئے نہیں پھر بیل کیوں دیتی ہو سکتا بیل کیوں پہ نراز ہونا میں کوئی بیل وکرہ دیتی ہے اور بھی دے رہے سن میں بھی کھڑکا دیتی ہو سکتا انہوں دوبارہ حرکت نہ کریں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ دوبارہ ہوتے پہنچنے پھر تلو بیل وہ دو جی باری بندہ اترے بیل دوبارہ خوشا دیتی ہے جی میں دیتی کیوں ملنا کسر بھی نہیں کوئی اچھائی دی نہیں پھر کیوں آئے ہو سکتا ویسے ہی بندے بیل دے رہے ہیں میں بھی اگر چلو چھیڑ کے بہنے وہ بیل دے کے بہنے اور بندہ جو نماز پڑھنا ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ جو نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ کے شروع کر دینا اللہ نماز شروع ہو رہی اللہ اکبر ہاں جی میرے بندے تو آواز دیتی ہے جی اللہ جی
کنوں ملنا کسے نے کی چاہیے کچھ بھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پاک تو بزرگی تیری حمد تیری ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک شاباش ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں جی میرے بندے میرے سوا معبود کوئی نہیں تسی کہاں کتھو آئے ہو ہے تو یار کچھ چاہی دیے جاڑے نہیں کی لینا چاہتے اللہ جی کچھ بھی نہیں ولا الہ غیرک 10 بندے میرے بول کی چاہنے اللہ جی کچھ بھی نہیں ہے جڑا سامنے کھلوتا ہے مولوی ایسا کیا ہے خبردار جے تو کچھ ہے پڑی یا اللہ جڑا ہے کہ مولوی کھلوتا ہے نا مسئلے دے انہیں میں روکے ہوئے ہے بڑا شراطی ہے انہیں روکے ہوئے ہے یہ آندہ ہے بات تو جے کوئی شے مگر پڑی نا تیرے منہ چاہت کے پتہ نہیں دا اپنا منہ فولاد ہے بھائی انہوں کچھ نہیں ہوندہ تے میں نو انہیں فاتحہ تو روکے ہوئے ہے خبردار جن کو شیف منگی اور انہیں منگن بھی نہیں دینی اینو بتایا فاتحہ وجہ دینا صراط المستقیم جے تو پڑھی تے تینو راہ لگ گیا تے پھر مولوی دے لیا قلون اموال الناس بالباطل یہ دا کام کے میں ٹورے گا تاں دا پچھے پڑھی نہیں تاکہ لبے نہیں اور میرے پچھے کھلوتا رہے اور دنیا پڑھتی رہے نولے ہی ماتا واللہ فاتحہ ہم کہتے ہیں پڑھو اس سے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ تمہیں صراط مستقیم دے اور اس پر قائم رہو اہل حدیث توجہ فرمائی ولا الہ غیرک کچھ مانگ نہیں سبحان ربی العظیم میرا رب عظمت والا ہے جی میرے بندے میں عظمت والا تنو کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں سمع اللہ لمن حمد اللہ نے میری حمد سن لی کیڑی جڑی میں پڑھی ہے کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم میرا رب بلند جیو میرے بندے میں بلند تنگی چاہیے کچھ بھی نہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے جی بندے میرے واسطے تنگی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ جی جی میں آئے ساؤں میں ٹر جا رہے ہیں آج تو بعد سا فیصلہ کیتا ہے کہ مولوی دی تنخواہ بتا دینی ہے انہوں کہنا ساڑی فاتحہ جب پڑھی رکھنے میں سبحانک اللہ میں ساڑا پڑھی رکھ سانو آن دی مسجد تے لوڑی کو نہیں گھر بیٹھے رہو ٹکے رہو کی کرنا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھنی کہ فاتحہ ہوئے تے نماز ہوں ہے فاتحہ نہ ہوئے تے بولو نماز نہیں انہوں اہل حدیث نماز پہ پڑھنا ہے اللہ آپ تو گا سٹائل کتنا خوبصورت نہ زیادہ کولے نہ زیادہ جڑے ہیں اس کندھوں کے برابر یہ نقشہ بنا لیں یہ اہل حدیث کی نماز کا خاص افتتاح ہر بندے کا وقت سٹا ہے کوئی اینج کرندہ ہے کوئی اینج کرندہ ہے کوئی اکھا بھی منہ بھی ہوتا چکتا ہے ہر بندہ الگ الگ ڈیزائن ہے 15 بندے دے 15 دا وکھرا وکھرا ہی طریقہ ہے اللہ اکبر اللہم باعد منگنا شروع ہو گیا جی میرے بندے کی لینا چاہنے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ جب مشرق تے مغرب دا ملنا آپسی ممکن نہیں انہیں میرے وجود تو میرے گناہ مانو دور کر دے جیو میرے بندے اور کی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ شیطان دے شرط بچا لے جی میرے بندے اور کوئی چیز منگ لے اللہ جی منگنا چاہنا وہاں ذرا منگن دا کوئی رنگ دے انداز دے بنا لواں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حمدنی عبدی اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد جیو میرے بندے من کی منگنا چاہنے اللہ جی منگنا دعا درخواست اگے پہ ذرا میں اعتذار کر لوا میں ہما کون میں کون وہاں میرا شمار کڑ گروہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ میرا گروہ یا امام پری میری کوٹی قسمت کر دو کھری اے میرا گروہ نہیں کون ہے تو
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ میرا گروہ، میرا عقیدہ، میرا منہج، میرا مسلک وے تیرے سوا اسی کو لوگاں جنہ کدے کسے کو مدد منگیے ہی نہیں۔ اے اللہ ہمارا شمار اس گروہ دے اندر ہے جڑا موائد ہے جی میرے بندے دس اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زامن الامام فامنو اما وہ سرکار کی آمد مرحبا، ساری رحمتہ ہمارے لیے، بشارتیں ہمارے لیے، نعمات ہمارے لیے، سنتے ہمارے لیے، طریقہ حضور ہمارے لیے۔ اذا امن الامام فامنو، جب امام آمین کہے، جدو امام آمین کہے، جدو امام آمین کہے، کیڑا امام؟ جدو امام آمین کہے جڑا کہ نماز پڑھاندہ ہے، جدو امام آمین کہے، جدو امام آمین کہے، امدو دسو حنفیہ واسطے حدیث ہے، اچھی کہن دی حدیث بھی ہیں، دل کہن دی ہمیں حدیث ہے، کون دسے گا کہ اچھی کہنی ہے یا استہ کہنی ہے؟ جن امام دستے رہتے ہیں حدیث اندر امامنو نمنو، کون آتا ہے امامنو نمنو؟ اسی آنے ہاں امام دسنگے، محدثین دسنگے، تابعین دسنگے، تبا تابعین دسنگے، صحابہ کرام دسنگے کہ اچھی کہنی ہے یا استہ کہنی ہے، ائمہ کرام دسنگے۔ اسی ائمہ کرام دے وچوں او بات امام دی نہیں تسلیم کر دے جڑی قرآن نہ ٹکرا جائے، حدیث نہ ٹکرا جائے۔ کون آتا ہے امامت تشریح نہ منو، کون آتا ہے امامت فقاہت نہ منو، کون آتا ہے امامت فام نہ منو، کون آتا ہے امامت بات کتاب و سنت مطابق ہوئے تے نہ منو۔ اہل حدیث دی دعوت تے پیغام تے غور کیجئے دا من الامام، جدو امام آمین کہے، جدو امام دی آمین تجھے سنو امام آمین کہے، یہ اہل حدیث تا امام ہی کہندہ ہے، باقی امام تے کہندہ کوئی نہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہا یہ حدیث ہے تو کس کے لیے؟ کچھ بولو یہ حدیث ہے تو کس کے لیے؟ یہ حدیث ہے تو بولو کس کے لیے؟ اذا امن الامام، جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو یا رسول اللہ، پھر کی ہوئے گا؟ فرما جدو تسی آمین کہو دے ہو، اسی ویلے اسمان کے فرشتے آمین کہندے نے۔ جدو تسی آمین کہندے ہو، تسی تو مراد، کچھ بولو تسی تو مراد، ایک کو زبان ہلکو تسی تو مراد۔ جدو تسی آمین کہندے ہو یعنی اہل حدیث جدو آمین کہندے نے، فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے۔ فرشتے انتظار کر رہے ہوتے نے کن کا؟ فرشتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کس کا؟ کیونکہ فرشتوں کی اور ہماری نماز کا طریقہ ایک ہے، وقت بھی ہوئی ہے، ٹائم بھی ہوئی ہے، تے طریقہ بھی ایک کوئی ہے۔ جب فرشتے صفا بندے ہیں، اہل حدیث بھی ہمیں صفا بند ہے، جتے وہ آمین آندن ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی آمین آندن ہے۔ اسمانوں پر نماز پڑھی جاتی ہے، طواف ہوتا ہے، بیت المعمور کا نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرشتے جب نماز پڑھتے ہیں توجہ فرمائیے، وہ نماز کون سی ہے؟ حنفی نماز یا شافعی یا مالکی یا عملی چار اماموں والی نماز اسمانوں پر کوئی نہیں کیوں؟ توڑا امام تے اوپر گیا کو نہیں، ساڑا امام تے اوپر گیا۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، اہل حدیث زمین پر آمین کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جس اہل حدیث دی آمین دی آواز، جس دی آمین مل گئی، جس دی آمین مل گئی کدے نال؟ جس دی آمین مل گئی کدے نال؟ فرشتے نال۔ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے،
پچھلے سارے گناہ معاف ہو جان گے جدو اسی عشاء دی نماز پڑھیے تے گناہ معاف ہو جان پھر ہم کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد اچھی کہو سرکار کی آمد تساں آمین کہنی کوئی نہیں تسی کیوں آندے ہو سرکار کی آمد مرحبا ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا اگو سردی دا موسم آ رہے ہے تساں بھی ہونا ہے اسے خانگاہ اندر تے اساں بھی ہونا ہے اسے خانگاہ اندر سخت سردی ہونی ہے تساں جرابہ لا کے وضو کر کے تے پریشان ہونا سا جرابہ تے مسا کر کے کہنا ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد بولو سرکار کی آمد ہن رلے دونوں دوست کھڑے نہیں کہہ لیا حدیث ہے دوسرا نفی ہے وہ جراب لاندہ پہ ہے جراب تے مسا پہ کرنا ہے وہ آندہ یار تو ہٹا مسلک اساں کیا سی تائیں تے آنے سرکار کی آمد تو ہنو بڑی موج ہے میں کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین اندر تو بڑی موج ہے میں کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تو انہوں کی پتہ ہے ساڑھے کو رؤوف الرحیم آئے تو ان کی پتہ ہے رحمت للعالمین آئے تو سب ویکھے ہون چکی ہوئے سنت ہے تو انہوں پتہ چلے تو سیدھے آج بھی بدعات پر خرافات پر قائم و سنتوں کو چھوڑ بیٹھے ہو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینا میں نبی علیہ السلام نے ویکھے ہے سید ابن خزیمہ اندر حدیث امام ابن خزیمہ نے باپ المسیل الجوربین جرابوں پر مسح کباب جراب اس لفافے کو اون کے کپڑے کو اس لفافے نو کیا جاندہ ہے جڑا پیرا ہوتے چڑھایا جاندہ ہے موزن عربی اندر حدیث اندر خفین کیا جاندہ ہے جراب نو جراب کیا جاندہ ہے جوڑے نو جوربین کیا جاندہ ہے دوہاں جرابات مسح کباب حدیث میں موجود ہے پیغمبر نے جرابوں پر مسح کیا ہم بھی جرابوں پر مسح کرتے ہیں سرکار کی آمد کچھ بولیے سرکار کی آمد ذرا مل کے بولیے بات ختم ہونے لگی ہے ذرا اونچی کہیے سرکار کی آمد اے خود ذرا توجہ فرمائیے مغرب کی نماز ہونے لگی مغرب کی نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد جماعت ہو رہی ہے اچانک بارش شروع ہو گئی اتنی زوردار موسلادھار بارش ہو رہی ہے بریلوی مسجد دیوبندی مسجد بھی نماز پڑھی جا رہی ہے اہل حدیث مسجد اندر بھی مغرب نماز پڑھی جا رہی ہے تینوں مسجد نماز پڑھی جا رہی ہے مغرب کی جماعت ہو رہی ہے ادھروں بارش شروع ہو گئی ہے ادھروں سلام پھر پار بارش ہی بارش ہے پانی ہے اور تینوں مسجد جو بابے کہنے لگے مولوی جی بارش آ گئی ہے ہون پھر کی کریے ہون کی کرنا ہے ہون جاؤ گھر نو اچھا تے بارش ہو رہی ہے تے گدیاں ہو جان گیا تے پانی نال بھر جان گیا چکڑ ہو جائے گا تے ساڑھے کولو تو نہیں آیا جا سکے گا تے پھر اسی کی کریے مزا کیا پھر کی کریے تھوڑی لتاں ٹوٹ دیاں کی کریے پھر جاؤ تھوڑی لتاں ٹوٹن یا مرو یا ڈگو یا جیو جویں بھی ہے وہ جاؤ گھر اور دوبارہ مسجد جانا عشاء دی نماز پڑھا ایک بابا بولیا سڑیا سی کہ آپ رحمت للعالمین نے کہنے لگا رحمت للعالمین ہے نے وہ بار ربی اللہ والوں اشتہار لان واسطے ہے نے ان جیسا رحمت تو کہتے فائدہ نہیں اٹھایا دفعہ ہو جاؤ گھر جاؤ پھر ڈگ دے آ جایا جے اہل حدیث مسجد جو پاپا بولے ابا مولوی جی بارش ہو رہی ہے انہیں کیا کوئی گل نہیں بارش ہو رہی اٹھو عشاء دی اقامت کہو سرکار کی آمد اچھی بولو سرکار کی آمد نماز پڑھی ہے دونوں بڑیاں نے مغرب پڑھ لی ہے مغرب عشاء پڑھ لی ہے تو اقامتاں تو جماعتاں ہوئیاں نے ہن جا رہے نے اگے ملاقات ہو گئی سناؤ جنہیں ساڑھ مولوی آ گیا جاؤ تے پھر آؤ ہو سکے تو ہٹا مولوی ہو سکے سانو سا گیا باپ عشاء بھی پڑھی جاؤ سا کہ موج بھائی توہانوں لگی بھائی کیوں نہیں لگی سرکار کی آمد کلمہ پڑھے ہے تے مزہ آ گیا ہے سرکار کی آمد مرحبا یہی تو رحمتے ہیں یہی تو مہربانیاں یہی تو شفقتیں ہیں جیوے سمجھ نہیں آئی مغرب نماز پڑھی ہے چلو این سمجھ لو کہ بارش نہیں آئی گھر پہنچ گیا ہے بندے سارے مسالک تے بندے گھر پہنچ گئے مغرب نماز پڑھ گئے ادھروں عشاء دی نماز دا اذان دا وقت ہون لگا ہے بادل اچانک بادل چڑھے تے بارش شروع ہو گئی ادھروں بارش شروع ہوئی ہے زور نال بارش تے طوفان آ رہے ہیں
ادھروں اذان دا وقت ہو گیا، مسجد لاؤڈ سپیکر کھلے ہے، آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاں جی اذانوں دے وچ مولوی نے کیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ہر بابا بہ کے آندا واہ مولوی تیری منطق دے قربان جاواں، اتو طوفان لگا ہویا ہے، اتو بارش جڑی ہوئی ہے، اتو تو بلائی جانا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ مولوی جی اسی تے آن جو کہ نہیں، لیکن یہ آواز ڈٹے ہوئے ہے، ایڈا پکا بندہ تے شاید کوئی ہو روئے، ڈٹے ہوئے ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اہل حدیث مسجد جو آواز ہے الا صلو فی الرحال، اے نمازیو بارش آ رہی ہے، توڑے کو نہیں آیا جا سکے گا، جدہ کلمہ پڑھیا جے کہو سرکار کی آمد، اچھی کہو سرکار کی آمد۔ گھر رہو تے نماز گھرنج پڑھ لو، اللہ تنو جماعت ثواب بغیر مسجد آن تو دے دے گا، کیونکہ جڑے توڑے آقا نے سرکار کی آمد وہ رحمت للعالمین بن کے آئے نے، امت لی آسانیاں پیدا کرنا آئے نے، وَيَضَوَانُ مِسْرَهُمْ وہ جنو لان واسطے آئے نے، عزیز علیہ مانتوں بن کے آئے نے، رؤوف الرحیم بن کے آئے نے، انہاں تو آسانی دیتی ہے۔ پرانے دور نکے نکے ہوندے ساں تے سنتے ساں کہ بزرگاں دے سرکاروں تیل بھی لبے سرکاروں کوئی شہلا بجانے لے لے تے سب تو بڑی سرکار تے مصطفیٰ جتے سہولت لبے آسانی لبے، جے ایویں سمجھ نہیں آئی ذرا یاد رکھیے، توجہ فرمائی، آگے بڑھیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد۔ ہن میں پتہ ہے کہ اگاں لیٹ ہو رہی ہے جتے جانا اساں، لیکن چلو لیٹ ہو رہی ہے خیر ہے، وہ فجر تو بعد کر لاں، تسی ڈٹے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑے تھکے پے ہو میرے ہاں ڈٹے رہا۔ سرکار کی آمد نہیں آج نہیں، تجھے بڑھ ڈلے ہوگا، سرکار کی آمد سرکار کی آمد۔ اہل حدیث کا نعرہ سنو، سرکار کی آمد۔ گلیج نعرہ لایا سا محمد سنت عمل کر کے نعرہ لایا سرکار کی آمد۔ آپ دی شفقت آپ دی مہربانی، سفر اندر جا رہے ہیں وہ سمجھو ہے تو خانگاہ تو چڑھے اسی باستے جانا سی جناب سکھر، چڑھے دیا کو مغرب دا سورج غروب ہون لگا ہے، جنہوں غروب ہون لگا تے تھوڑا جہاں اندھیرا چھان لگا ہے، بندہ بگلی سیٹ تو اٹھ کہتے ہیں آگے ڈرائیور دے پیچھے کرو، جلدی کرو گڈی روکو، روک یار گڈی، اسا کہا کی ہویا مولوی، اسا کہا بری نماز جاندی پئی ہے مغرب دی، اسا کہا میں کو ٹائم چاونا، میں کتو رائے ونڈو ٹھوریا تو میں کو ٹائم چاونا تو تسی میرے پیچھے کھلو گئے بہ جاؤ، اسا کہا میری نماز جا رہی، وقت تھوڑا ہوتا ہے مغرب دا، میری نماز لنگ جائے گی۔ اسا کہا نماز جاوے یا نہ جاوے یا روے یا جاوے ادھا میں مسئول نہیں، میں تے اگر ٹائم چاہونا ہے مولوی پیچھے ہو جا، وہ بدتمیزی کر رہے ہیں مولوی نال، مولوی پیچھے وے کے آندہ ہے ایک کھلوندہ نہیں تے میں کی کراں، میں گیا ہون تو جا کے جھڑیاں لا بے وقوفا، تو ہون کی کرنا ہے، ہون تو بسترہ چوک تو ہون جن کی کرنا ہے، ہون تو کیا نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، سنتوں میں کامیابی ہے، مندہ سے نہ جن جیت ہوں سنت پہ عمل کرنا، جن کی میں کیا گھٹی روکان دی لوڑ کو نہیں، چپ کر کے بیٹھیا رہے، بیٹھے پچھے کہے سرکار کی آمد، مغرب نو لیٹ کر لے شانہ رلا کے تو پڑھ لویں، سفر اندر تو جن میرے مسلک دو اکٹھیاں ہو نہیں سکتیاں، میں کہا مسلک نو رو، میرا مسلک ہے اور تیرا مسلک، تیرا کیڑا مسلک ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اے ڈرائیور دے پیچھے کھلو کے بدتمیزی کروا رہے ڈرائیور کو لو، نالے نماز دی توہین کروا رہے ہیں، نالے اپنی توہین کروا رہے ہیں، نالے دین والے دی توہین کرا رہے ہیں، نالے داڑھ دی توہین کروا رہے ہیں، انہوں کیوں نہ توہین ہوئے نہیں منیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔
زور اثر جے کٹھی پڑھ لوے آتے مغرب عشاء بھی کٹھی پڑھ لوے مغرب لیٹ کرے عشاء دے نال عشاء دے وقت اندر پڑھ لوے جے پہلے گھٹی کھڑے ہو گئی ہے تے مغرب دے نال عشاء پڑھ لوے یا مغرب اینا لیٹ کرے کو دے اخیر وقت اندر پڑھے تے سلام پھرے تے عشاء دا وقت شروع ہو جائے عشاء ابتدائی وقت اندر پڑھ گے جمع سوری کرے یا تقدیم و تاخیر کرے تینوں صورتاں حدیث تو ثابت نے جڑی صورت بھی میسر ہوئے نماز کٹی دو سفر اندر پڑھ کے کہو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا جے سمجھ نہ آئے عشاء کی نماز دا ویلا ہوندا ہے بندہ آیا مسجد مولوی جی کی کرنا ہو سکا چار سنتا پڑھیاں نے پھر جڑے ہن میں پڑھے سا چار فرض جی چار فرض پڑھا گئے پڑھ دی 8 ہو سکے ہن پڑھ دو سنتا انہیں پڑھیاں دو سنتا ہن مولوی جی ہو سکے تیری ہو گیاں 10 جی مجھ میریاں 10 ہو گئیاں فرمایا ہن پڑھ دو نفل انہیں پڑھے دو نفل ہو سکے میری ہو گیاں 12 ہو سکے تیریاں 12 ہو گئیاں ہن پڑھ 3 بہتر انہیں پڑھے 3 بہتر ہو سکے میری ہو گیا 15 ہو سکے 2 پڑھو نفل ہن ہو گیا 17 ہو سکے مولوی جی ایڈیاں 17 رکھا اہل حدیث مسجد چایا ہے مولوی جی کی حکم فرمائے عشاء کی نماز دے 4 فرائض نے جن پڑھ لینے جن 2 سنت پڑھتے ایک وتر پڑھتے کہہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا ماہ رمضان آیا توجہ فرمائیے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان اندر انہیں کیا مولوی جی میں کی کرا ہو سکے عشاء دی نماز صبح 8 رکعت تراویح ہوئے گی تے 3 وتر 11 رکعت پڑھ کے گھر بھیج دے آگا مولوی جی مزہ گیا اس مسیطے دے گیا آساں او آنتے سن پہ بھی پڑھ کے جانیاں تے پھر 3 وتر بھی پڑھنے 23 تے پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہو سکے 5 ہو سکے مولوی جی میں تائیں تے جاندہ نا نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرہ ادھو سہری کھا رہے ہیں ادھو سہری دا وقت ختم ہون لگے ادھو مولوی اعلان کرتا حضرات پیارے پیارے بھائیوں جی مولوی جی حکم کھانا پینا بند مولوی جی میں ہون اٹھیا میرے ہاتھ تے برتن اس کا سوٹ برتن تھلے کر برتن خبردار جے منہ کوئی تو لقمہ پایا انہیں ہاتھ جو برتن ہی سٹیا کم دا پھر پوچھ دے تھوڑا جا لے بیٹھا سا اذان شروع ہو گئی تھوڑا جا اعلان دینا لے بیٹھا سا مولوی جی ہون ایسا کیا مکروہ ہو گئے اہل حدیث جی آواز آئی اللہ اکبر ابو داؤد حدیث پیالہ ہاتھ چھے مولوی جی کی کران مسجد اہل حدیث جو آواز آئی پیالہ نہ سٹی سرکار کی آمد نہ سٹی پیالہ نہ رکھی پیالہ کھاندہ رہے ادھروں اذان سندہ رہے ادھروں کھاندہ رہے روزانہ نہ کرے اتنی ہی جتنی گنجائش سرکار کی آمد برتن سٹوا دیں تے رحمت للعالمین کیسے ہوئے برتن نہیں سٹوان گے بس اتنا کہ اپنی ضرورت حاجت مطابق کھا لے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا بندہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے اعتکاف اندر بندے تے ہو گیا غسل واجب مولوی کھول گیا مولوی جی میں اعتکاف بیٹھا سا غسل واجب ہو گیا وہ سب اچھا اعتکاف تیرے تو غسل واجب ہو گیا ہو سکتا تو باہر جا ہی نہیں سکتا ہو سکتا مڑ میں کی کرنا ہو سکتا گھروں کپڑے منگا کافی سارے چادرہ ہو سکتا ہو سکتا اعتکاف والی جگہ تو لے کے ٹوٹیاں تک غسل خانے تک کپڑا بچھا ادھے ہوتے پیر رکھی خبردار جو تیرا پیر مزید تھے آیا مولوی جی اے جناب خیمے اندر پہ ہے بیٹھا ہے بیچارہ ایک بندہ کونوں گزریا انہیں ٹائم پوچھیا کی ٹائم ہویا اے مولوی نے بولن تو منع کیتا ہویا ہے وہاں مولوی تیری پابندیاں پہ قربان
تیری ذلت پر قربان، تیری رسوائی پر قربان، تیرے پین پر قربان، تیری پابندیوں پر قربان. مننتے آویں تے بدعات منی جانا ہے، چھڈنتے آئیں تے سنتا چھوڑی جانا ہے. حضور اپنی بیوی نو اعتکاف دی حالت اندر گھر چھوڑن واسطے جا رہے ہیں. رات صحابی جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے نال میری بیوی ہے. اپنا سر مبارک انج پیچھا کرتے نے اپنے حجرے جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کر دیندیاں نے. حضور علیہ السلام نو کنگھی نہ کریں، وال ڈگے تے اعتکاف مکروہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مولوی دیئے بدعات خرابات تے مکنیاں نہیں. اسی پھر اپنی گل مکا دیں. انشاءاللہ جب دوبارہ حاضری ہوئی یہیں سے شروع کریں گے. اللہ محبوب کی رحمتوں پہ فائدہ اٹھانے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وبرکاتہ. تمام میں جماعت کی طرف سے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں زیادہ کر نہیں سکتا. ساتھیوں سے درخواست ہے، مقامی ساتھیوں سے کہ وہ کھڑے ہو کر مہمان ساتھیوں کا کام کریں. مقامی ساتھی مقامی ساتھیوں سے درخواست ہے کہ مہمان باہر سے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائیں اور کھانے کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ. کھانے کے بعد ساتھی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے اذان کوئی نہیں.